الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا. صدق الله مولانا العظيم. صدق دل سے سبھی احباب درود شریف کی تلاوت فرما لیں. بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. جب ہم نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں تو دائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے، اور جب برائی کا کام کیا جاتا ہے تو بائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے. اور جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں. پھر سے ذرا کہیے سبحان اللہ، تاکہ مجھے پتہ چلے میں لفظ آپ تک پہنچا سکوں. برائی کا کام کریں تو بائیں کندھے والا فرشتہ مصروف ہوتا ہے، اچھائی کا کام کریں تو دائیں کندھے والا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے. اور جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں. دائیں کندھے والا نیکیاں لکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے، بائیں کندھے والا گناہ مٹانے میں مصروف ہو جاتا ہے. اسی ذوق سے درود شریف ایک دفعہ پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم بارک علی محمد و بارک علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. قابل تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے غیور کارکنان، سالانہ سنی کانفرنس بلکسر کے اس اجتماع میں آئے ہوئے تمام حاضرین و سامعین، اس وقت سالانہ کانفرنس کی دوسری نشست اپنے اختتام کے قریب ہے. آپ حضرات اتنی کثیر تعداد میں تشریف لائے، یہ آپ سے، آپ کی دین اسلام سے محبت کی دلیل ہے. اللہ رب العزت آپ کو ہر قدم پر نیکیوں سے مالا مال فرمائے. میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ قرآن مجید کی دو مقامات سے آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اسی سے اپنا مدعا آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں. اس وقت
اگر سبھی حضرات تھوڑا سا چہرہ بھی میری جانب رکھیں جو نشستوں پر ہیں یا آخر میں ہیں، تو مجھے محسوس ہوگا کہ میری بات آپ سن رہے ہیں۔ یقیناً آپ صبح سے تشریف فرما ہیں اور بعد میں بھی آپ نے سماعت فرمانا ہے، تو بشری تقاضے کے مطابق تھکاوٹ تو ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اگر چہرے میری جانب رکھیں گے تو مجھے ذرا بات کہنے میں آسانی ہوگی۔ اس وقت بازار میں اگر آپ چلے جائیں، سڑک پر چلے جائیں، تو آپ کو دکانیں کھلی ہوئی ملیں گی، دکاندار بھی نظر آئیں گے، گاہک بھی ملیں گے، سڑک پر مسافر بھی ہیں، راہگیر بھی ہیں، چلنے والے بھی ہیں۔ لیکن میں اگر بازار میں کھڑے ہو کر کہوں، اے دکانداروں، تو جو گاہک چل رہے ہیں وہ بے شک میری بات نہ سنیں، کوئی حرج نہیں۔ جو راہگیر ہیں وہ بے شک میری بات نہ سنیں، کوئی حرج نہیں۔ جو مسافر ہیں اس وقت وہ میری بات بے شک نہ سنیں، کوئی حرج نہیں۔ جب میں نے کہہ دیا اے دکانداروں، تو بات واضح ہو گئی کہ میرے مخاطب صرف تاجر ہیں۔ سکول کا یا کالج کا کسی ادارے کا پرنسپل سکول کے میدان میں کھڑے ہو کر کہے، 7ویں کلاس کے طلبہ، 8ویں والے بے شک بات نہ سنیں، کوئی حرج نہیں، 9ویں والے بے شک بات نہ سنیں، کوئی حرج نہیں۔ اس نے جب کہہ دیا 7ویں کلاس کے طلبہ، تو بات واضح ہو گئی کہ مخاطب صرف 7ویں کلاس کے طلبہ ہیں۔ قرآن مجید میرے سامنے ہے، اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں ہر ایک کو مخاطب نہیں کر رہا، ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ اسے کان کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، جو ایمان والے ہیں میں اللہ ان سے مخاطب ہوں۔ میری بات سمجھ آئی صاحبہ؟ یا ایھا الذین آمنو، جو ایمان والے ہیں میں اللہ ان سے مخاطب ہوں۔ بلکسر کے غیور دوستو، چکوال کے غیور دوستو، میرا پہلا جملہ ہے آپ کے حوالے، اور میں کوئی تقریر یا خطاب نہیں کر رہا، میں درد دل آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو میں تم سے مخاطب ہوں۔ جی اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ۔ اپنے ذوق میں معنی کروں تو یوں کروں گا، اللہ فرماتے ہیں دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ سارے نہ بولیں، صرف سنی بولیں۔ میرے دائیں بائیں جہاں بیٹھے ہیں صرف سنی بولیں، اور سنی بھی وہ بولیں جو اندر سے بھی سنی ہیں، اوپر سے بھی سنی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ بعد میں چلانا کیسا کہ قومی اسمبلی میں یہ بل کیا پاس ہو گیا، اس وقت کیوں نہ اسلام کے دامن میں آئے جب اپنے نمائندے چننے کی باری تھی۔ میری بات پہنچ رہی ہے کہ میری بات؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آؤ دامن اسلام میں۔ ساڈے پنجابی چ کہندے نے کڑ کڑ کدے تے انڈے کے آنڈڑے کے۔ منو بھی اپنے گراں دی بولی یاد کرا دیا، کڑ کڑ کدے تے آنڈڑے۔ اے فرنٹ والے بول رہے نے، پیچھے والے میرے نال نہیں بول رہے، بولو ذرا سبحان اللہ کہو ایک دفعہ۔ میں انشاءاللہ وقت ضائع کیتے بغیر تواڈے تک اپنا مدعا پیش کرنا انشاءاللہ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آؤ دامن، پورے کے پورے آؤ دامن۔ اور اس کے لیے میں نے دوسری آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی، میں ان دونوں کا ربط آپ کے سامنے ملانے چلا ہوں۔ پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں،
حجۃ الوداع کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے، قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوتی ہے نزول کے اعتبار سے، پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے، اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقت انشاءاللہ نہیں ضائع کروں گا اگر آپ اسی طرح مسکراتے رہیں گے۔ آپ کوئی کام کریں نا، میں اکمل کا معنی کرنے چلا ہوں، حضرات سنی جتنے بھی بیٹھے ہیں، دائیں بائیں بیٹھے ہیں، جدھر جہاں بھی بیٹھے ہیں، آپ کوئی کام کریں اور وہ کام جب ہو جائے پورا تو اسے کہتے ہیں مکمل ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اسی کام کو، کسی اور کو نہیں، اسی کام کو اتنی دل جمی سے، اتنی دل لگی سے، اتنی تڑپ سے، اتنی محبت سے کریں، پھر کسی کو بلائیں اور اسے بلا کے پوچھیں یہ میں نے کام کیا ہے بتا کیسے ہوا ہے، وہ بندہ دانتوں میں انگلی دے لے اور کہے مجھ سے کیا پوچھتا ہے، کیا چیز ہے جو تو نے اس میں چھوڑی ہو، کیا کمی ہے جو تو نے رہنے دی ہو، اسے کہتے ہیں اکمل ہو گیا، اسے کہتے ہیں کامل ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سنی کانفرنس میں سنیت کا معنی کرنے چلا ہوں، توجہ، کامل اسے کہتے ہیں، اکمل اسے کہتے ہیں جدے وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ نمی شے او دے وچ پائی جا سکے، نہ او دے وچوں کوئی شے کڈی جا سکے نہ او دے وچ کوئی شے۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب دا دین کامل ہے، اکمل ہے، ادھے وچوں نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ کوئی شے پاس، میرے لفظاں توجہ رکھنا، ادھے وچوں نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو، شریعت کامل ہے، نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو، اسلام کامل ہے، نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو، دین کامل ہے، نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ کوئی شے پاس، میرے سونے دا کلمہ کامل ہے، میرے سونے دا کلمہ او دے وچوں نہ کوئی جملہ کٹ سکدے ہو نہ نواں جملہ پا سکدے ہو، میرے سونے دی آذان کامل ہے، نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے محبوب کی جماعت، جماعت صحابہ کامل ہے، اکمل ہے، اس میں سے نہ ایک صحابی کو باہر نکال سکتے ہو نہ غیر کو صحابی بنا سکتے ہو۔ سبحان اللہ، ایڈے اندر بیٹھے نے ابھی کہو ذرا سبحان اللہ۔ دین کامل ہے، اکمل ہے، نہ کوئی شے کٹ سکتے ہو نہ کوئی شے۔ اب اس میں ایک جملے کی طرف صرف توجہ دیجئے، میں نکل رہا ہوں اس تمہید سے اور میں آپ کے سامنے اپنی اگلی بات رکھنے چلا ہوں۔ دین میرے اللہ کا، دین کس کا؟ دیا محبوب کو، دیا محبوب کو، اب دین ہوا محبوب کا، اسی لیے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے۔ اللہ مکی ہے، اللہ مدنی ہے، جس کا کلام ہے وہ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، جس کی کتاب ہے وہ نہ مکی ہے، لیکن قرآن کبھی مکی ہے کبھی مدنی۔ دین اللہ فرماتے میرا، میں نے دیا محبوب کو، اب سنی ہوا اور حضرت قاضی مرحوم کا مرید ہوا، میرا یہ جملہ ہضم نہیں کر سکتا، چپ نہیں رہ سکے گا۔ دین ہے اللہ کا،
دیا محبوب کو، لیکن اس آیت میں اللہ یہ بھی نہیں فرماتے کہ دین محبوب کا ہوا. اس آیت میں 4 کم ہیں. کم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. اللہ فرماتے ہیں دین میرا، میں نے دیا محبوب کو، لیکن محبوب یہ عرفات کے میدان میں جو تیرے سامنے کھڑے ہیں نا صحابہ، انہیں کہ یہ دین تمہارا ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں یہ صحابہ کو کہ دین، یہ دین تمہارا ہے. یہ دین کس کا؟ جن کا دین ہے، وہ خود دین میں نہیں ہے. اللہ کہے دین صحابہ کا، اور کوئی بدبخت کہے یہ دین صحابہ دین سے باہر ہیں. ارے سنو، اگر صحابہ دین سے باہر ہیں تو پھر دین میں کوئی آیا ہی نہیں ہے. جنہیں قرآن اولئک هم المفلحون کہے، اولئک هم الراشدون کہے، الفائزون صحابہ، الحامدون صحابہ، السائحون صحابہ، التائبون صحابہ، الساجدون صحابہ، الراکعون صحابہ، والذین معه صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ صحابہ، رضوانا صحابہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا صحابہ، نبوت کی تعلیم صحابہ، نبوت کی تربیت صحابہ، نبوت کا عکس صحابہ، نبوت کا فیض صحابہ. ارے سنیوں کا سارا دین صحابہ. میری یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اللہ فرماتے ہیں دین صحابہ کا. دین کس کا؟ سارے سنی بولیں دین کس کا؟ اصلی سنی بولیں دین کس کا؟ صحابہ کا. پہنچایا پیارے آقا نے. میں نے کل بھی یہ بات کی، اور میں بڑے درد دل کے ساتھ ایک جملہ آپ کے حوالے رکھنا چاہتا ہوں. سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یوں سمجھیے فتنوں کا دور ہے، اور سوشل میڈیا پر بڑے بڑے نام نہاد اسلامی سکالر وہ بیٹھ کر اپنے من پسند بندے سامنے بٹھا کر ان کے ہاتھوں میں پرچیاں پکڑوا کر من پسند سوال لکھوا کر صحابہ پہ تبرہ کرتے، اور میرا جوان انہیں سنتا ہے. اگلے دنوں میں نے ایک کی بکواس سنی، بڑی توجہ سے میں اپنے جوانوں سے مخاطب ہوں، یہ 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے. انہوں نے بکواس کی، میں نے یہ کسی سے نہیں سنا، میں نے ڈائریکٹ وہ خود کلپ سنا. وہ بطور تنزیہ انداز کے اسلام کے لبادے میں، اسلام کے حلیے میں پیارے آقا کی توہین کر رہا تھا، تنزیہ انداز میں. ارادہ اس کا کچھ اور تھا. کہتا ہے جب فاران کی چوٹی پر آمنہ کے لال نے اپنا وجود پیش کیا، انہوں نے مان بھی لیا کہ تو صادق بھی ہے، امین بھی ہے، سچا بھی ہے. تو اگر کہے فوج آتی ہے، میری نگاہ غلط ہوگی، لیکن ہم یہ مانتے ہیں تیری زبان غلط نہیں ہو سکتی. اتنا سچا ماننے کے باوجود، اتنا کھرا ماننے کے باوجود، اتنا امین ماننے کے باوجود ساری زندگی اپنی پیش کی پیارے آقا نے. 40 سالہ زندگی پیش کی انہیں بے داغ ماننے کے باوجود. جب پیارے آقا نے اپنا موقف رکھا، کلمہ رکھا، دعوت سامنے رکھی، اس بھرے مجمع سے ایک بھی نہیں تھا جس نے وہ دعوت قبول کی ہو، ایک بھی نہیں تھا جس نے وہ بات مانی ہو. اب یہ وہ بات کر کے حضور کی ذات پہ طنز کرتا ہے. لیکن سنیے، آپ کا یہ بھائی، یہ جس کی رگوں میں خالص دیوبندی خون ہے، رب نے میرے ذہن میں بات ڈالی، میں وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آپ کے پاس وہ امانت ہے، یہ بات سچ ہے، یہ بات
سچ ہے کہ پیارے آقا نے جب فاران کی چوٹی پہ اعلان توحید کیا اس مجمع میں ایک بھی نہیں تھا جس نے دعوت قبول کی ہو. یہ بات سچ ہے. سب نے پتھر اٹھائے، بات سچ ہے. سب نے گالی دی، بات سچ ہے. کوئی ایک بھی ماننے والا نہیں تھا، بات سچ ہے. لیکن مجھے اپنے جوان کی، سنی جوان کے عقیدے کو بچانا ہے. سنیے، رب نے مجھے بات دی ہے، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. دکھ ہوگا اس پر جو میری بات ہضم کر گیا. ارے اس مجمع میں کسی ایک نے ماننا کیا تھا، رب نے کسی کو ماننے دیا ہی نہیں، اس لیے کہ جس نے پہلا صحابی بننا تھا وہ اس مجمع میں موجود نہیں تھا. بولو رب نے کسی کو بولنے نہیں دیا، رب نے کسی کو اٹھنے ہی نہیں دیا، اس لیے کہ یہ اعزاز ان میں سے کسی کے مقدر میں نہیں تھا. سنی بولیں، سارے نہ بولیں، سنی بولیں. کسی کے مقدر میں نہیں تھا. یہ اعزاز عائشہ کے بابا کے لیے رب نے رکھا ہے. وہ پہلا بننا جس نے تھا وہ اس مجمع میں نہیں تھا. کپڑے کے تاجر ہیں، کپڑا خریدنے کے لیے گئے ہوئے ہیں یمن میں. کچھ دنوں کے بعد واپس پلٹے ابو بکر، دکان کھولی، کپڑا بکھیرا، چھوٹے چھوٹے دکاندار آئے بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں. یہ کتنے کا، اتنے کا، ہمیں کتنے کا ملے گا، اتنے کا ملے گا، ہم کتنے کا بیچیں گے، اتنے کا بیچیں گے. یہ بھاؤ تاؤ ہو رہا ہے کہ حضرت خدیجہ کا بھانجا حکیم بن حزام وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہتا ہے ابو بکر تو اگلے دنوں یہاں نہیں تھا، یہاں ایک بڑا عجب واقعہ ہوا. کیا ہوا؟ وہ میرا خالو ہے نا. اچھا اگر تجھے سمجھ نہیں آتی تو یوں بتاتا ہوں، وہ جو تیرا یار ہے نا. بولو بولو بولو، وہ جو تیرا، ادھر جاؤں گا بات اور لمبی ہو جائے گی. پتہ ہے یہ یاری کب سے ہے؟ حضرت ابو بکر کی یہ یاری کب سے ہے؟ پیارے آقا کی عمر مبارک ہے 12 برس اور حضور ابو طالب کی کفالت میں ہے. دادا دنیا سے رخصت ہو گئے، اماں دنیا سے رخصت ہو گئی، دادا کی کفالت میں ہے. ابو طالب کی چچا کی کفالت میں ہے. ابو طالب کو کہیں سفر پہ جانا تھا، پیارے آقا کی عمر مبارک ہے 12 برس. آئے اور آ کے کہتے ہیں چچا آپ سفر پہ جا رہے ہیں، میں گھر میں اکیلا، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، اکتا جاؤں گا، اجازت ہو تو ساتھ. فرمایا چلو. تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور آئے. چچا آپ کے ساتھ سردار ہوں گے، آپ ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں گے، آپ کی اپنی محفلیں ہوں گی، بڑے کام ہیں آپ کو، میں بچہ ہوں اکتا جاؤں گا، اجازت ہو تو یار کو ساتھ لیں. کون؟ کہنے لگے ابو قحافہ کا بیٹا عبداللہ. ابو بکر کی عمر ہے 10 سال. اس سفر میں ابو بکر ساتھ تھے. یہاں جب حکیم بن حزام آ کے بتاتا ہے ابو بکر کپڑے کی دکان پر ہیں، ابو بکر نے کپڑا سمیٹا نہیں، کپڑا لپیٹا نہیں، کپڑا سنبھالا نہیں. ابو بکر اٹھے، دوڑے، سیدھے پیارے آقا کے دروازے پہ گئے، دستک دی، آقا باہر تشریف لائے. محبوب میں نے سنا ہے آپ نے کہا مجھے نبوت مل گئی، میں نبی بن گیا. پیارے آقا فرماتے ہیں ہاں ابو بکر، اللہ نے فرشتہ بھیجا ہے، جبریل آیا ہے، اللہ نے وحی کو بھیجا ہے، اللہ نے نبوت دی ہے، میں نبی بن گیا ہوں. کہ ابو بکر نے ہاتھ تھکے کر کے کیا سونیا پھر ہاتھ تے ہاتھ رکھ دے، تسی نبی بن گئے، میں امتی بن گیا. جی پیارے آقا فرماتے ہیں عالم ارواح میں میری اور ابو بکر کی روح نے دوڑ لگائی. میری اور ابو بکر کی روح نے دوڑ لگائی. 2 قدم میری روح ابو بکر کی روح سے آگے رہی اور یہی 2 قدم کا فاصلہ رہا دنیا میں بھی اور مزار میں جانے تک.
امان محمد ابو بکر، امین محمد ابو بکر، معین محمد ابو بکر، یمین محمد ابو بکر، یسار محمد ابو بکر، وزیر محمد ابو بکر، مشیر محمد ابو بکر، سپردار مہر نگین محمد ابو بکر۔ پیارے آقا ایک دن کھڑے ہیں حضرت علی کے ساتھ، یہ جو حال میں بیٹھے ہیں یہ مجھے سن رہے ہیں، یہ مزے میں ہی رہتے ہیں جو اندر بیٹھے ہوئے چھپ کے بیٹھے ہوئے۔ پیارے آقا کھڑے ہیں حضرت علی کے ساتھ، اور اس بات کے راوی ہیں حضرت انس۔ پیارے آقا فرماتے ہیں علی جی یا رسول اللہ، فرمایا تجھے جنت کے بزرگوں کے سردار نہ دکھاؤں؟ سبحان اللہ، جنت کے بزرگوں کے، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جس طرح ہمیں یہ بات پتہ ہے نا کہ حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں، آپ کو پتہ ہے، اس بات پر آپ کا ایمان ہے نا کہ حضرت حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں نے سنا ہے جنت میں سبھی جوان ہوں گے، جنت میں نے کہا بالکل بات ٹھیک ہے، جنت میں سبھی جوان ہوں گے، اور صرف اتنی بات نہیں کہ جوانی ہوگی، جنت میں سب کو حضرت یوسف والا حسن ملے گا۔ سبحان اللہ کہہ دو یار۔ اچھا جو اب نہیں نہ بولے وہ میرے اس جملے پہ لازمی بولیں گے، جنت میں 70 حوریں ملیں گی، لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ جو یہاں والی ہے نا یہ بھی ملے گی۔ ہن نہیں بولے۔ اچھا میں بلا مبالغہ عرض کروں، میں نے ایک جگہ پہ یہ بات بیان کی تو میں نے جب کہا نا کہ یہ جو یہاں والی ہے یہ بھی ملے گی، میرے قریب میں ایک بابا جی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے اس سختی نے جان نہیں چھڑی۔ لیکن اگلا جملہ سنیے، یہ جو یہاں والی ہے یہ ان 17 کی سردار ہوگی، ان 17 کی۔ اسے جا کے قاضی کا پیغام دیجئے گا، گلے شکوے چھوڑ دے اگر 17 کا سردار بننا، نا شکریاں چھوڑ دے اگر 17 کا سردار بننا ہے۔ ادھر دی گل ادھر تے ادھر دی گل، کہ میں بہنا صرف تین دسدی پئیاں تے تو اگے دسی، او گل دوجے گراں اپڑ جانی ہے تے نال اے بھی گل اپڑ جانی ہے بھی اگے دسی نا۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ حضرت حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار، لیکن سنیے یہاں پر پیارے آقا کھڑے ہیں اور حضرت علی کو فرماتے ہیں علی تجھے جنت کے بزرگوں کے سردار دکھاؤں؟ حضرت علی فرماتے ہیں جی یا رسول اللہ دکھائیے۔ پیارے آقا نے چہرہ مبارک یوں کیا، اس جانب دیکھا تو ابو بکر و عمر آ رہے تھے۔ ابو بکر، فرمایا یہ ہیں جنت کے بزرگوں کے سردار۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا مجمع اور سبحان اللہ اتنی تھوڑی۔ یہ ہیں جنت کے۔ پیارے آقا دیکھ کر مسکرانے لگے، مسکرانے لگے۔ اچانک سے پیارے آقا کے چہرے پہ غصہ آ گیا، ملال آ گیا۔ اب حضرت ابو بکر دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر دیکھ رہے ہیں، وہ بھی مسکرا رہے ہیں، حضور بھی مسکرا رہے ہیں۔ جیسے ہی حضور کے چہرے پہ غصہ آیا ابو بکر پریشان ہو گئے، قریب آئے، سلام کیا، سلام کا جواب ہوا۔ یا رسول اللہ آپ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے، پھر آپ کے چہرے پہ غصہ آ گیا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا تھا، پھر مجھے کچھ فاصلے پر یا تمہارے اور میرے درمیان میں مجھے شیطان دکھائی دیا جو رب سے معافی مانگ رہا تھا، دہائی دے رہا تھا، اللہ مجھے پتا ہے تو نے مجھے جہنم میں پھینکنا ہے، اللہ میں جانتا ہوں میرا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن اللہ
میں پناہ مانگتا ہوں مجھے اس گڑھے میں نہ پھینکنا جس گڑھے میں ابو بکر و عمر کے دشمن کو پھینکے گا۔ حضرت ابو بکر سن کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ہمارے ساتھ بھی دشمنی رکھے گا؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے کسی کا کیا نقصان کیا ہے؟ کوئی ہمارے ساتھ بھی دشمنی رکھے گا؟ کوئی ہمارے ساتھ بھی عداوت رکھے گا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں ہاں ابو بکر ایک قوم آئے گی تمہیں گالیاں دیں گے تمہارے ساتھ عداوت رکھیں گے لیکن سنو ابو بکر پریشان نہ ہو تم سے محبت کرنے والے بھی بہت ہوں گے، تم سے محبت کرنے والے بھی بہت ہوں گے۔ ابو بکر مجھے صرف اتنا بتا جو تجھے دیکھے بنا تجھ سے محبت کریں گے، بے لوث تجھ سے محبت کریں گے، تیرے حق میں بولیں گے، تیرے لیے کھڑے ہوں گے، تو انہیں دے گا کیا؟ انوار الصحابہ سے آپ کو سنا رہا ہوں، تو انہیں دے گا کیا؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے تو پھر سنیے، جو بے لوث مجھ سے محبت کریں گے، میرے لیے بولیں گے، میرے لیے کھڑے ہوں گے، مجھے دیکھے بنا مجھ سے محبت کریں گے، میں ابو بکر آج آپ کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اپنی زندگی کی نیکیوں میں سے چوتھائی نیکیاں اس بندے کو عطا کر دوں گا۔ آج میں حج کروں آپ حج کریں، ہم سینے پہ ہاتھ مار کے نہیں کہہ سکتے کہ قبول ہے، میری یہ نیکی قبول ہے، اور ابو بکر کی نیکی عمر تو کیا دے گا؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ جب ابو بکر نے کہہ دیا ہے کہ میں اپنی چوتھائی نیکیاں دوں گا تو میں پیچھے کیوں رہوں، میں بھی اپنی چوتھائی نیکیاں عطا کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ کہہ دیو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ ابو بکر و عمر کی عداوت سے بچائے۔ باتیں میرے ذہن میں بہت زیادہ اور وقت بڑا تھوڑا ہے اور میں بڑی قیمتی بات رکھنے چلا ہوں۔ حلب ایک علاقہ ہے، حلب کے کچھ گستاخ صحابہ انہوں نے ایک دور میں حضرت ابو بکر و عمر کے اجساد مبارکہ کو روضہ اطہر سے نکالنے کی کوشش کی۔ آپ مجھے سن رہے ہیں؟ توجہ سے سن رہے ہیں تو میں سناؤں ورنہ رہنے دوں؟ یہ جو پیارے آقا کی حدیث مبارکہ ہے نا، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، پیارے آقا صحابہ کی مجلس میں آئے اور صحابہ کی مجلس میں آ کے ایک جانب ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہے، ایک جانب عمر کا ہاتھ پکڑا ہے اور ہاتھوں کو یوں فضا میں لہرا کے فرمایا صحابہ گواہ بن جاؤ ہا قضا نباسو یوم القیامہ۔ کلائی والی جگہ سے پکڑ رکھا ہے، کلائی خود پکڑ رکھا ہے، اپنا ہاتھ پکڑایا ہوا نہیں ہے، خود پکڑ رکھا ہے۔ ہم قیامت کے روز یوں ہی اٹھائے جائیں گے، ہم یوں ہی اٹھیں گے قیامت کے روز۔ انہوں نے نکالنے کی جسارت کی، مدینہ کے امیر کے ساتھ پہلے الیک سلیک بڑھائی، طائف دیے، جب بہت اعتماد ہو گیا اس وقت کے امیر مدینہ کو، تو اسے کہا کہ آج رات ہمارے کچھ لوگ 40 کے قریب افراد مسجد نبوی میں آئیں گے، کچھ عبادت کرنا چاہتے ہیں، کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، تو نے خادموں کو کہہ دینا ہے انہیں روکے نہیں۔ اس بات کو تاریخ مدینہ میں لکھا گیا، اس بات کو تاریخ حرمین میں لکھا گیا۔ 40 آدمی جب باب السلام سے داخل ہوئے، اس وقت کے خادموں کے انچارج شیخ شمس الدین سباب وہ کہتے ہیں جب میں نے 40 بندے دیکھے، ان کے ہاتھوں میں کدال ہیں، گینتیاں ہیں، بیلچے ہیں، میں سمجھ گیا یہ ناپاک ارادے سے آئے ہیں۔ اب شیخ شمس الدین اکیلا ہے، خادموں کا انچارج ہے مسجد نبوی میں۔ اس نے دعائی دی، اللہ میں اب مجبور ہو گیا، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں اکیلا ہوں، یہ 40 ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں اور مجھے محسوس ہو رہا ہے یہ ناپاک ارادے سے آئے ہیں۔ اس بات کو شیخ عبد المعبود نے بھی اپنی کتاب میں نوٹ کیا ہے۔ وہ جیسے ہی قریب آئے، باب السلام سے داخل ہوئے،
اس شیخ شمس الدین سباب نے رب سے التجا کی، اللہ میں مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آج بھی آپ جب مواجہ شریف پر سلام پڑھنے کے لیے داخل ہوں تو دونوں جانب ستون ہیں، ستونوں کی لائن ہے، ان ستونوں کے اوپر نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ جب ستون نمبر آپ کی دائیں جانب آتا ہے 176 177 178، جب یہاں پر وہ پہنچے اللہ نے زمین کو پھاڑا، وہ 40 کے 40 حلب کے بے ایمان اللہ نے زندہ زمین میں گاڑ دیے۔ میں کوئی گپ نہیں لگا رہا آپ سے، آج بھی اس جگہ کی قالین کو اٹھاؤ، آج بھی اس جگہ کی قالین کو اٹھاؤ، 176 177 178 ستون کے نیچے آپ کو سیاہ پتھر دکھائی دیں گے جو ترکیوں نے اپنے دور میں لگائے تھے، جہاں نشانی لگا دی تھی کہ یہیں ابو بکر و عمر کے گستاخوں کو رب نے زمین میں گاڑ دیا۔ اس لیے کہ میرے آقا کی پیشن گوئی سچی ہے۔ بولیے بولیے بولیے، میرے آقا کی پیشن گوئی سچی ہے۔ اور ایک اور جملہ آپ کے حوالے کروں، تھک گئے ہو تو بس کرتا ہوں، ایک اور جملہ آپ کے حوالے کر دوں اور بڑے درد مندانہ انداز میں کروں گا۔ سنیت نام ہے صحابہ اور آل بیت سے محبت کا، بہت بولو 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 بولو، صحابہ اور آل بیت سے محبت کا، اس لیے کہ ہمارے سامنے حضور کا واضح فرمان ہے، مان علیہ وآصحابی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ ہم جس طرح صحابہ سے محبت کرتے ہیں اسی طرح اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے۔ چاہ رہا ہوں دو جملے آپ کے حوالے کر دوں، ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے انجم ابر گر جماعت صحابہ، ہے انجم ابر گر جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے۔ بولیے 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 بولیے، ہے نور نظر گر جماعت صحابہ، ہے نور نظر گر جماعت صحابہ، ہے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے انجم ابر گر جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے۔ ادھر سارے صدق و صفا کے سپاہی، ادھر سارے صبر و رضا کے وہ راہی، جو شام و سحر ہے جماعت صحابہ تو لیل و نہر اہل بیت نبی ہے۔ جو شام و سحر ہے جماعت صحابہ تو لیل و نہر اہل بیت نبی ہے صدیق میرا، غنی بھی ہے میرا، فاروق میرا، علی بھی ہے میرا، ہے صدیق میرا، ہے صدیق میرا، غنی بھی ہے میرا، ہے صدیق میرا، غنی بھی ہے میرا، فاروق میرا، علی بھی ہے میرا، ہے مقداد میرا، میرا فارسی ہے، میرا موسیٰ کاظم میرا عسکری ہے۔ پتہ نہیں تو انہوں گال سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ہے مقداد میرا، میرا فارسی ہے، میرا موسیٰ کاظم میرا عسکری ہے، میں تن جان دونوں پہ قربان کر دوں، میں ہر آن دونوں پہ قربان کر دوں۔ رب کا امر ہے جماعت صحابہ، نبی کا امر اہل بیت نبی ہے، نبی کا امر اہل بیت۔ ایوانوں میں دونوں، میدانوں میں دونوں، تھک گئے ہو میرے خیال سے، ایوانوں میں دونوں، میدانوں میں دونوں، نمازوں میں دونوں، اذانوں میں دونوں، ضعیفوں میں دونوں، جوانوں میں دونوں، تیروں میں دونوں، کمانوں میں دونوں۔ میں تے کیا تسی سمجھ جاؤ گے، لیکن چلو ایک جملہ صرف کھول دینا، میدانوں میں دونوں، جتھے صحابہ کھلوتے ہیں اتھے اہل بیت کھلوتے ہیں، ایوانوں میں دونوں، ایوانوں میں دونوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں اس دن سے پناہ مانگتا ہوں جس دن مجھے کوئی ایسا فیصلہ کرنا پڑ جائے جس فیصلے کے لیے مشیر علی نہ ہو۔ ایوانوں میں دونوں، میدانوں میں دونوں، نمازوں میں دونوں،
چلو کھول ہی دینا جملہ، اکو جیاں نمازاں دعا دیاں، اذانوں میں دونوں اکو جیاں اذاناں دعا دیاں، کہہ دیو یار سبحان اللہ۔ اذانوں میں دونوں، نمازوں میں دونوں، میدانوں میں دونوں، ایوانوں میں دونوں، ضعیفوں میں دونوں، جوانوں میں دونوں، تیروں میں دونوں، کمانوں میں دونوں ہے اسلام اندر، اسلام دونوں ہے، اسلام اندر، اسلام دونوں ہے، ایمان اندر، ایمان دونوں۔ اگر ذی قدر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر اہل بیت نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ انہیں گر خدا سے صداقت ملی ہے، انہیں گر خدا سے صداقت ملی ہے، انہیں گر خدا سے سعادت ملی ہے، انہیں شہادت ملی ہے، انہیں خلافت ملی ہے، انہیں سعادت ملی ہے ان سے محبت، ان کی محبت ہے، ان کی محبت ان سے محبت ہے، ان سے عداوت، ان کی عداوت ہے، ان سے عداوت، ان کی عداوت۔ دونوں کی بات کر رہا ہوں۔ جنت کے غنچے، یہ جنت کے غنچے، وہ جنت کی کلیاں، یہ جنت کے رستے، وہ جنت کی گلیاں، یہ جنت کے غنچے، وہ جنت کی کلیاں، یہ جنت کے رستے، وہ جنت کی گلیاں۔ اگر مشک و عنبر جماعت صحابہ تو خوشبو نگر اہل بیت نبی ہے۔ جس طرح صحابہ ہمارا ایمان ہے، اسی طرح اہل بیت ہمارا ایمان ہے۔ اللہ صحابہ سے بھی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت سے بھی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ صحابہ کی بھی اتباع نصیب فرمائے، اہل بیت کی بھی اتباع نصیب فرمائے۔ انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔